औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, वकलागर्दी की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। मुसलसल टीवी प्रोग्राम्स देख लिए जाएं या आज के अखबारों का मुतालिया किया जाए तो वहां पर वाज़े तौर के ऊपर खबरें भरी पड़ी हैं इन्हीं वकला के खिलाफ जिन्होंने कल वकलागर्दी कम दहशत गर्दी का मुजाहरा किया और अस्पतालों में सूरत हाल इतनी खराब कर दी गई कि वहां पर 9 मरीज अब तक की इतलात के मुताबिक लुकमा अजल बन गए। हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए की भीख का ऐलान किया गया है उन 9 लाख अफराद के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना इस वकलागर्दी के नतीजे में दिया है। लेकिन लाजमी है कि कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। जुडिशल रिमांड पर 45 वकला को पुलिस के हवाले किया गया है। लेकिन आज एक और बात सोशल मीडिया के जरिए वाज़े तौर पर सामने आई कि इस वकलागर्दी के अंदर एक वकील जनाब मोहतरम इमरान अहमद खान नियाजी साहब का भांजा भी बताया जाता है, जिस पर वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपनी नौकरी पक्की करते हुए एक बयान भी दाख दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये जो वाकया पेश आया है हुकूमत इसकी मजम्मत करती है। अस्पताल पर हमला करने वाले वकला में वजीर आजम का भतीजा भी शामिल है और वजीर आजम ने इस हवाले से मजम्मत की है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को शायद ये नहीं पता कि चाहे कोई किसी का भांजा हो, भतीजा हो, बेटा हो, नवासा हो, अगर किसी ने इस किस्म का कोई फेल किया है या इस किस्म के किसी फेल में अपना किरदार अदा किया है तो वो मजम्मत का नहीं बल्कि लॉकअप में मरम्मत का मुस्तहिक करार पाता है। लेकिन मरम्मत नहीं की गई, मजम्मत की गई। मरम्मत की जाएगी उन 45 की जो शायद वकील होने के बावजूद भी कोई असर और रसूख नहीं रखते। उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस शायद अब उनकी नजर भी उतार रही है। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़े तौर पर आज एक और बयान दे दिया है, एक लतीफ़ा सुनाया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली की वजह से PIC का वाकया कंट्रोल किया गया। इमरान खान साहब ने शायद कल की वो फुटेज नहीं देखी जिसमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम फयाजुल हसन चौहान साहब वहां पहुंचे और वकीलों की जानिब से हाथापाई की गई। उनकी नज़र बड़ी खुश उसलूबी से उतारी गई। शायद इमरान खान साहब की नज़र से वो चीज़ नहीं गुजरी, तभी उन्होंने कहा कि बेहतर हिकमत अमली। एक वजीर को चंपे पड़े हैं और आप कह रहे हैं बेहतर हिकमत अमली। जनाबे वाला बाल खींचे गए हैं और आप कह रहे हैं बेहतर हिकमत अमली। तोड़ फोड़ की गई, अस्पताल पर हमला कर दिया गया, 14 पुलिस वाले वहां पे संभाल नहीं सके। वकलागर्दी की एक वाज़े मिसाल, जो चीज थी पहले से प्लान थी। PIC के अंदर 2 खवातीन वकला मौजूद थी जिन्होंने कुंडी खोली और उसके बाद कुंडा खोलते हुए तमाम वकला अंदर घुस गए और उन्होंने वजीरों को भी निशाना बनाया, उन्होंने मरीजों को भी निशाना बनाया। चले ठीक है, इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन जरा आगे दूसरे इश्यूज पर बात कर लें। आसिफ अली जरदारी साहब को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एक बार फिर पाकिस्तान में डील और ढील की गूंज सुनाई दे रही है। वाज़े तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाई को भी डील से जोड़ा जा रहा है कि यह कोई डील का नतीजा है। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने भी एक बयान दिया है कि एहतिसाब का अमल मुकम्मल मुतनाज़ा हो चुका है और सबको मालूम है ये इंतकामी अमल है। और बिलावल देखें इनके साथ क्या करते हैं। बिलावल साहब का वो बयान भी मोहतरमा को शायद याद होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं एक लात मार के हुकूमत गिरा सकता हूं। वो लात कब मारी जाएगी? वो लात कब मारी जाएगी कि हुकूमत गिर जाए? अगर हुकूमत से इतनी तकलीफ है, अगर हुकूमत से आवाम को जो तकलीफें मिली हैं उसका इतना ही अंदाजा है, इतना ही दुख दर्द है, तो वो लात मार दी जाए जिससे हुकूमत गिर जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना की जाएं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब बुरे हालात में अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ बरस पड़े। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और मेयर कराची साहब ने कहा कि कराची से वोट लेने के बाद भूल गया, तमाम विफाक कराची को भूल गया। इमरान खान साहब ने कराची के लिए जो वादे किए थे वो वफा नहीं किए गए। वोट तो लिए गए मगर अब वजीर आजम के पास कराची के लिए टाइम नहीं है। टाइम तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा था, 4 साल आप लोगों ने भी गुजार दिए, इससे पहले 30 साल भी आप लोगों ने गुजार दिए। आप लोगों के पास कब टाइम था?
फीते काटने के अलावा आप लोगों ने क्या किया है कराची के लिए, और जितने भी मंसूबे आपके दौर में मुकम्मल किए गए, बाद में आपके ही तमाम रहनुमा इस बात का एतराफ़ करते रहे कि वो हमारा कारनामा तो था ही नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, जबकि वो मंसूबे जो शुरू किए गए थे वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में शुरू किए गए थे। अब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी या फिर वाकई इसमें कोई सदाकत थी, ये वो वजीर और वो कारकुनान, वो रहनुमाई बता सकते हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी जमात जोरों शोर से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सन्नाटा है। उनको शायद मुल्की सियासत से कोई अब लेना देना नहीं है, वो अपने उल्लू सीधे करने में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान हाउस में आज काफ़ी खामोशी है, काफ़ी सन्नाटा देखने में आ रहा है। काफ़ी दिन हो गए मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से हाथ चला चला के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हफीज़ुद्दीन साहब मौजूद हैं, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है इकबाल सांत साहब, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैं वकार हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया वकार हुसैन शाह साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज हफीजुद्दीन साहब से करेंगे। हफीज भाई जरा क्लियर कर दें जनाबे वाला, वकीलों की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो फेल सामने आया है, इस पे मजम्मत बनती है या मरम्मत बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि जो कुछ वाक़या हुआ उस पर मैंने ही ये कहना चाहिए कि इस वाक़े की मजम्मत होनी चाहिए जी, लेकिन इसके बाद मैं दूसरी बात पे आऊँगा। आपने बार बार वकला गर्दी और तमाम मीडिया वकला गर्दी की बातें कर रहा है। वकला ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क में वकला तहरीक के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए। वकला की कुर्बानियों को कोई इस तरीके से उठा के फेंक तो नहीं सकता, लेकिन जो ये वाक़या पेश आया है, इस वाक़े को वकला की तहरीक या वकला गर्दी कहने से थोड़ा सा मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम मीडिया से भी करूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए दवा पिलाने इस वक्त तो जो थ्योरीज सामने आ रही हैं उसमें अभी मैं खोसा साहब को सुन रहा था। जी, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं हूँ, वो हैं लाहौर में, पंजाब में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसी तरह से हामिद खान साहब को मैं सुन रहा था अभी, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर इनके बयानात आए हैं। इन्होंने कहा कि ये सारा वाक़या एक साजिश है और इस बात की ख़ास तौर पे तहकीक होना चाहिए कि वो लोग, जो कोई इंसान का बच्चा तो ICU में घुस के वेंटिलेटर से किसी को खींच नहीं सकता, किसी के वो नहीं ड्रिप्स वगैरह निकाल नहीं सकता। कोई इंसान का बच्चा 13 साल की बच्ची के पेट पे भी लात नहीं मार सकता। मेरी बात तो जरा सुन लेना आप। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल है, इसमें कहीं से ना कहीं से पूरी तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद चंद चीज़ों का फैसला होना चाहिए। ये वहाँ पे कोई साजिश भी बरूए कार हो सकती है कि हुई हो। अच्छा, ऐसा है कि वो आप कहेंगे कि साजिश कैसे, आप कह रहे हैं कि साजिश हो, मेरा अगला सवाल यही था। ये सवाल आपका यही होगा जी, कि साजिश कैसे कह रहे हैं आप। देखिए असल में होता ये है कि इसके ताने बाने बहुत सी वकला को बदनाम करना ही एक साजिश हो सकती है। क्यों कि अभी जो कुछ नज़र आ रहा है सामने, जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ का केस है और दूसरे इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग है, उसमें वकला तहरीक चला सकते हैं। अच्छा, वकला इस बात के लिए उनकी उस तहरीक से वक्त से पहले ही हवा निकाल दी जाए। ये ऐसी कैफियत हो सकती हैं जिनके ऊपर गौर होना चाहिए। और मैं वाला हमला किया गया वकला की जानिब से और आप कह रहे हैं वकला तहरीक की हवा निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको इसको भी मैं क्लियर कर दूं। बात नहीं है ना, नहीं मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मैंने सबसे पहले कहा कि इस वाक़े की बैनई मजम्मत है। अच्छा, मैं आपको पहली बात बताऊं, इस किस्म का हमारे किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इस किस्म की जो हरकत हुई है, इसकी तवक्को नहीं होनी चाहिए। हफीज भाई एक बात और मान लें आप कि इस तरह की हरकत पहली बार भी नहीं हुई है, ये भी मैं मान गया। आप चलें ठीक है, अब आगे आप कंटिन्यू करें। मैं आपसे कोई मुतसादिम बात नहीं करना चाहता जी, या ना ही मैं सोसाइटी और जो हमारी सूरत हाल है उसके अंदर मैं कोई एकदम एक नया स्टांस नहीं ले सकता। देखें, शरीफाना और माकूल बात हमें करनी चाहिए। हम सोसाइटी के अंदर मैं खुद भी एक सीनियर आदमी हूँ और मैं पॉलिटिक्स में, वकालत में एक सीनियर आदमी हूँ। मैं तो उसकी प्रॉपर बात, लेकिन जो देखें तालीम वहाँ पे दोनों हाथों से बजी थी। बिल्कुल ठीक है ना। ये यंग, जैसे आपने कहा कि वकला का पहला वाक़या नहीं है, तो डॉक्टर्स का भी पहला वाक़या नहीं है। ठीक है, आपकी नज़र से वो वीडियो भी गुजरी होगी जो डॉक्टर साहब खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। क्या किसी डॉक्टर को ये जेब देता है
جو انڈر اوتھ لوگوں کو کا مسیحا ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرے؟ آپ ذرا سوچیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبل ٹاک ہو سکتی تھی نا. نہیں، ٹیبل ٹاک تو زبان نہیں. سے زبان کو جواب دیا جا سکتا تھا, زبان سے ہاتھ جواب دینے آ گیا. نہیں دیکھیے, بہت ہی عجیب بات ہے. انہوں نے بھی یہی کیا. اس سے پہلے کی والی ویڈیو دیکھ لیجئے, وکیلوں کو مار رہے ہیں وہ. اچھا, کس طریقے سے گھیر کے ان کا اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ. لیکن میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی ون. اچھا, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ مطلب یہ ساری صورتحال ایسی ہے, اس پہ ہمیں ایز اے سوسائٹی غور کرنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی راستہ متعین کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. چلیں ٹھیک ہے. اقبال سانت صاحب, ایک بات تو شاید صحافی بھی مانتے ہیں اور دیگر اشرافیہ بھی مانتی ہے ملک کی, کہ جتنا اتحاد پاکستان میں وکلا برادری کے اندر پایا جاتا ہے کسی میں نہیں پایا جاتا, چاہے وہ سیاستدان ہوں, وہ ججز ہوں یا وکلا ہوں, ان تمام میں ایک اتحاد پایا جاتا ہے. وکیل کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں آنے دی جاتی. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا علی. میں سمجھتا ہوں کہ وکلا گردی کے حوالے سے جو میڈیا پہ ہم 2 دن سے پروپیگنڈا دیکھ رہے ہیں, جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں, اس میں صداقت ہے, کتنی صداقت ہے, ڈاکٹرز کا کتنا قصور ہے, وکلا کا کتنا قصور ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں حکومت پنجاب کہاں ہے. اس سارے سینیریو میں, کیونکہ آئے 1-2 گھنٹے کا یہ سڈنلی ہونے والا کوئی واقعہ نہیں تھا, یہ گریجولی اس میں اضافہ ہوتا گیا. پہلے ایک جھگڑا ہوا, پھر ان کے مذاکرات ہوئے, مذاکرات بنے نہیں بنے, پھر ڈاکٹر نے ایک اسپیچ دی, پھر وکلا ایک 7 کلومیٹر کا سفر طے کر ہاسپٹل تک پہنچے جی, اور پولیس وہاں کھڑے ہو کے تماشائی بنی رہی پنجاب کی, اور انہوں نے یہ سارا عمل ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور جب انہوں نے پتہ نہیں کس کے احکامات کا انہیں انتظار تھا, اور میں حفیظ الدین صاحب کی اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ شاید حکومت ہی یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا کوئی عمل ہو. دیکھیں, اس ساری صورتحال میں نقصان اگر ہوا تو کس کا ہوا؟ ان لوگوں کا ہوا جو غریب لوگ وہاں پر علاج کے لیے موجود تھے. صحیح. لوگوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے, جو ڈاکٹرز نے اسپیچ دی وہ ان کی انا کی تسکین تھی, جو وکلا وہاں پر گئے انہوں نے تشدد کیا وہ انہوں نے اپنی انا کی تسکین کی. اس سارے سینیریو میں بات کیا نکلی؟ بات یہ نکلی کہ اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کی حکومت ہے اس نے عدم برداشت کو پروان چڑھایا. اچھا, اس نے عدم برداشت کو پولیٹکس میں پروان چڑھایا, اپنی تقریروں کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر کے, سچے جھوٹے گفتگو کر کے, سچے جھوٹے دعوے کر کے, اور انہوں نے گالم گلوچ کا کلچر بھی متعارف کروایا. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں نیچے تک پینیٹریٹ کرتی ہیں. جب وکلا وہاں سے نکلے اور 7 کلومیٹر کا سفر انہوں نے کیا, تو سوال تو بنتا ہے کہ حکومت تھی تو تھی کدھر, اور اس لیول پر اتنا ہنگامہ برپا ہوا وہاں پہ. ہم قطعی طور پہ اس پہ کسی کو بری الزامہ نہیں کر سکتے, نہ اس میں ڈاکٹرز کو ہم بری الزامہ کر سکتے ہیں. حکومت کہاں تھی؟ وزیر کو وہاں پہ جو ہے سر, وزیر تو اس وقت پہنچے نا جب سارا طوفان برپا ہو چکا, ختم ہو چکا. اچھا, وزیر تو اس وقت وہاں پر موصوف پہنچے, اس وقت حکومت کہاں تھی؟ کیوں نہیں روکا گیا؟ بنایا گیا. دیکھیں کیوں نہیں روکا گیا. اچھا, ایک بات میں بولوں, جس وزیر کو بھیجا گیا جی, وہ بھی ایک زبان, اس کے کلام, اس کا طریقہ کار, بھائی کسی وزیر کو بھی بھیجتے تو کسی سافٹ وزیر کو تو بھیجتے, جا کے بات تو تمیز سے کر کے ڈیفیوز کرتا. دیکھیں اس ساری صورتحال میں پھر کہوں گا, دیکھیں اگر ہم کہیں جی وکلا شعبہ قابل اعتبار شعبہ, قابل احترام شعبہ, ٹھیک ہے, پاکستان بنانے میں ان کا کردار, پاکستان کی مختلف تحریکوں میں ان کا کردار, چاہے وہ ہمیں نہیں پسند تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے افتخار چودھری صاحب پسند نہیں تھے, ان کے جو ہے ایک شراب کی بوتل پہ ایک ڈانس پارٹی پہ سو موٹو ایکشن لینے والے, آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ثاقب نثار صاحب کے لیے وکلا نے بات کی ہو, یا افتخار چودھری صاحب کے لیے بات کی ہو, یا ججز کے لیے بات کی ہو, یا پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بات کی ہو, اس میں بھی وکلا کا کردار ہے. لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا جو انہوں نے کل ہاسپٹلز میں کیا. یہ وکلا نہیں, یہ کسی بھی انسانیت بھی اس کو قبول نہیں کرتی, تسلیم نہیں کرتی. یہ قابل مذمت ہے. وکلا کو, وکلا لیڈران کو اس بات پر آ کے اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے کہ جناب آیا کہ اگر اس میں وکلا ملوث ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا ملے. اگر ڈاکٹرز کی کوئی غلطی ہے اس میں انکوائری اور جوڈیشل انکوائری بنا دی جائے. اور اب جوڈیشل انکوائری کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی, اس ایف آئی آر میں ایک چہرہ جو ہے وزیر اعظم کے بھانجے کا حسان یا حسام نام ہے ان کا, وہ چہرہ واضح ہے. موبائل کا دروازہ کھولتے توڑتے بھی وہ چہرہ واضح ہے, کچھ حرکتیں کرتے ہوئے بھی وہ چہرہ واضح ہے. لیکن واضح چہرہ کہ کہیں ایف آئی آر میں موجود نہیں ہے, کہیں گرفتاری میں موجود نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ
یہ واحد چہرہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کیسز بھی جو ہے وہ کمپرومائز کی طرف چلے جائیں اور بعض وہ ٹائم فش ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے اور جہاں پر انسانیت کا ضیاع ہوا ہے, جہاں پر انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے, یقیناً وہ قابل مذمت ہے. قصور چاہے اس میں جس کا بھی ہو, بظاہر ہمیں یہاں وکلا کا قصور نظر آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے وقار بھائی ذرا کلیئر کرتے ہیں جناب والا, وکلا کا بھی قصور ہے, ڈاکٹرز کا بھی قصور ہے, بالکل اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, دونوں فریقین کو سزائیں بھی ہونی چاہیے اگر دونوں کا قصور برابر ہے. لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے, عوام پوچھ رہے ہیں 10-10 لاکھ روپے کی آپ نے امداد کا اعلان کر دیا ہے, مقدمہ کس کے خلاف درج ہوگا سرکار کی مدعیت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل مذمت یہ واقعہ جی جو کہ پنجاب میں پیش آیا, لاہور میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ دوسری جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, اس کے بعد جتنی وارز ہوتی ہیں دنیا میں جی تو کسی ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنایا بالکل جاتا. ایسا ہی ہے. مگر ہمارے وکلا بھائی جو ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے, ہم جی پورے پاکستان کے وکلا کی بات نہیں کرتے, مگر اس وقت جو ایک موب وکلا کا وہاں سے نکلا اور بالکل ارادتاً, دیکھیں یہاں ہمارے محترم سینئر وکیل حفیظ الدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک غیر ارادی طور پہ ہو جائیں اور کچھ ہوتی ہیں ارادتاً, تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا. یہ بالکل پری پلان کر کے جب وکلا وہاں سے نکلے اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ اور آپ کے چینلز نے بھی دکھائی کہ وہ للکارتے ہوئے اور اپنے آپ کو کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, اور اس کے بعد وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے کر دکھایا جو انہوں نے زبانی کہا. اچھا. اور اس میں جو آئی سی یو ڈپارٹمنٹ تھا اس کو تباہ کر دیا انہوں نے, ہاسپٹل بالکل تباہ کر دیا, اور اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور اس جاری سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جس طرح اقبال اور حفیظ بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کہاں تھی. دیکھیں جب وہ نکلے تھے اور جب انہوں نے یہ وارننگ دی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں حکومت کا جو کردار ہے وہ سمجھ سے والا تر ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو وہ ہمیشہ کرٹیسائز یہ کرتی تھی کہ جی فلاں منسٹر کے انڈر میں جو منسٹری ہے اس میں اگر مثال کے طور پہ ریلوے میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے یا کسی اور منسٹری میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کے منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور اس کے جو لوگ ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ نہ آئی جی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا, نہ وزیر کی بات کر رہے ہیں سر, وزیر قانون تو آپ کا ہی ہے. وزیر نہیں, میں نیچے پنجاب کی طرف. اچھا پنجاب کی بات کر رہے ہیں, راجہ بشارت صاحب. راجہ بشارت صاحب کہاں, ان کا استعفیٰ کیوں نہیں لیا اور چیف منسٹر کا استعفیٰ کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں, اور قانون کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی فرمایا گیا کہ عمران خان صاحب کے خود بھانجے جو ہیں اس میں پیش تھے اور سارا لیڈ کر رہے تھے, تو ایف آئی آر میں ان کا نام کیوں نہیں درج ہوا؟ آج بھی میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے وثوق سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی اریسٹ ہوئے ہیں ان میں غریب وکلا جو ہوں گے وہ رگڑے میں آ جائیں گے, اور جو باقی جن کے بھانجے بھتیجے چاچا ماموں اگر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ لوگ بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ یہ 2 دن میں یہ کیس ختم بھی ہو جائے گا, نہ کوئی چیزیں ہوں گی, ان کی بیل ہو جائے گی, بیل ہونے کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی. مگر اس میں جو بیسک چیز ہے, دیکھیں جو وکلا ہاسپٹل میں گئے وہاں پہ جو ڈاکٹروں نے اس وکلا پہ تشدد کیا, اس کی ایف آئی آر درج ہوئی. درج ہونے کے بعد یہ بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ڈاکٹروں کو. دیکھیں اس کی طرف کوئی نہیں آتا. وہ وکلا جو ہے وہ خود وکیل ہیں اور وہ خود کورٹوں میں کیسوں کو فیس کرتے ہیں, تو وہ یہ ان کی جو پلی تھی وہ یہ تھی کہ جی ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں عمل میں آئی, تو گرفتاری کیوں نہیں عمل میں آئی, تو یہ پنجاب حکومت جو ہے وہ جواب دہ ہے اس چیز کی. لیکن ڈاکٹر بھی ایک انتہائی قابل احترام شعبہ ہے, لیکن ڈاکٹرز کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ بھی ایک ایسوسیشن بنا کے جو ہے وہ بالکل وکلا کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں, یہ دوسرے شعبے کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں؟ میں نے یہی بات کی کہ جب میں پہلی وہی بات کر رہا ہوں کہ جب ڈاکٹرز نے وکلا پہ تشدد کیا ہاسپٹل کے اندر, جس کی فوٹیج بھی آپ لوگوں کے چینلز نے چلائی ہے, تو ان ڈاکٹرز کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ان کی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ گرفتاری عمل میں آ جاتی تو یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا جو وکلا نے کیا. اب اس کے بعد جو وکلا نے, انہوں نے پھر جو سوشل میڈیا پہ ان کی جو وائرل ہوئی ہے, جو ان کی اسپیچ ہے, جس اسپیچ سے دل آزاری ہوئی وکلا کی, اور وہ وکلا ایک منظم انداز میں بڑھے اور انہوں نے یہ عمل کیا, تو یہ بھی ایک قابل مذمت عمل ہے کہ یہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وکلا کا نام آتے ہی ذہن میں ایک پڑھے لکھے اور ایک باشعور اس قوم کو لیڈ کرنے والی ایک جو سوسائٹی میں ان کا مقام ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم جہاں بھی قانون کو کہیں بھی لچک دیں گے, قانون کو کہیں بھی ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے, تو یہ چیزیں تو ہوں گی.
आज इन्हीं चीज़ों को 15 दिन से ना टेबल टॉक हो सकी, ना मुज़ाकरात हो सके, ना चीज़ें शॉर्ट आउट हो सकी, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हैं जिनकी नाअहली की वजह से ये इंसिडेंट इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया में हमारी जंग घसाई हुई है। अच्छा। हम पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि जी हम पुरतशद्दुद नहीं है, मुसलमान जो हैं बड़े पीसफुल हैं। आज हमें पूरी मुल्क में, दुनिया में ये जंग घसाई हो रही है कि उनके डॉक्टर्स, जो कि कहा जा रहा है कि वाइट कोट और ब्लैक कोट की जंग हो रही है, जी, तो जी। ये दुनिया में एक गलत मैसेज गया है। तो इसके जो पसे पर्दा जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी नाइली गफलत की वजह से जी, जी। ये इस हद तक पहुंचे, उनको कोई बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब के हवाले से, जिन्होंने वफाक पर तनकीद की है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब आज काफ़ी सीखपा दिखाई दिए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वफाकी हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने आज ये बयान तक दे दिया कि 1000 अरब रुपया भी इस कराची के लिए नाकाफी है। इस कराची से वोट लेकर लोग गायब हो चुके हैं। हफीजुद्दीन साहब जरा क्लियर करते हैं जनाबे वाला, जो वसाइल अभी मौजूद हैं। मेयर कराची साहब कहते हैं मैं इख्तियारात का रोना पिछले 4 साल से रो रहा हूं, लेकिन किसी ने सुनना ही नहीं है। और अगर हम इत्तेहादी हैं, लेकिन इत्तेहादी होने के बावजूद भी वफाक में मौजूद जो सियासी जमात जिसको यहां से भी मैंडेट मिला है, उसने कुछ नहीं करना कराची के लिए। उनके पास टाइम ही नहीं है कराची के लिए। देखिए, वो तो बेचारे ये सही कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वसाइल उनको जितने भी दे दिए जाएं जी, वो वसाइल कम, अच्छा, मेरी नज़र के अंदर। क्यों कम होंगे? क्योंकि ये वसाइल का मसला नहीं है, ये नियतों का मसला है, ठीक है, ये विल का मसला है, काम करने का मसला है। अगर अच्छा। ये चाहते, देखें मुस्तफ़ा कमाल बार बार ये वाली बात कहते हैं, वो कचरा उठाने के लिए निकल पड़े थे ना। जी, जी। ये मतलब ये तो अभी नियर अपने पास्ट की बात है, थोड़े दिनों के पहले की बात है कि वो उनको उन्होंने डीजी गार्बेज बना दिया। मतलब अच्छा। मैं आप समझें कि पूरी कोशिश की कि उनकी हैसियत को कम से कम वो करें और उनको चैलेंज करेंगे, तुम तो नहीं उठा सकते, तुम नहीं आए, तुमने कहा और तुम नहीं आए। लेकिन वो चले गए, उन्होंने कहा मैं काम करूँगा। उनके पास लोग आ गए और उनके साथ काम करने पे पब्लिक तक तैयार हो गई। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कहा डिपार्टमेंट्स के हेड्स को उन्होंने कॉल किया, सुबह 12 बजे वो फिर मुकर गए। तो मेयर साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था ना गार्बेज का, उन्होंने सबको ही तलब कर लिया, चेयरमैन भी आ जाएं, वाइस चेयरमैन भी आ जाएं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस तरह बुला लेना गलत बात है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन को किसी को नहीं बुलाया था। अच्छा। उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस को बुलाया था। अच्छा, डायरेक्टर जो कंसर्न डायरेक्टर्स थे इस सारे, जी, जी, उनको बुलाया था उन्होंने। अच्छा, कि भाई तुम आ जबकि जाओ, वो खुद भी एक डायरेक्टर थे। भाई वो तो बुला सकते हैं ना, जब आपने पावर्स दे दिए एक आदमी को। अच्छा, एक आदमी को पावर्स दे दिए कि वो एक्ट करो, तो कंसर्न डायरेक्टर्स को भी बुलाएगा, डिप्टी डायरेक्टर्स को बुलाएगा और स्टाफ को भी। अच्छा, मैंने पूछा वैसे उनसे कि वो उनका क्या प्रोग्राम, वो कैसे इसको अमली जामा पहनाते। उन्होंने कहा मैंने तो करना ये था कि तमाम डीएमसीज के अंदर चले जाना था दूसरे दिन सुबह से, वहां पे मैंने स्टाफ को बुलाना था और बुला के उनकी हाजिरी लेना थी, कौन कहाँ मौजूद है मैंने देखना था और काम शुरू, कितनी इक्विपमेंट है, कितना सामान है, कितना लेना देना। देखिए ये सारी चीज़ें वसाइल मौजूद हैं। मैं भी पब्लिक का नुमाइंदा रह चुका हूँ, जी, जी। ये मेरे भाई भी रह चुके हैं, हमें मालूम है हम किस तरीके से। मैं, आप यकीन कर लीजिए कि आज मैं इत्तेफाक से एक पोस्ट पढ़ रहा था। अच्छा। वो आई हुई थी इसकी बनारस की। अच्छा। कि वहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, एक मुसीबत। आप यकीन करें कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं फजर में निकलता था, जी, जी। उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें चेक करता था और मैं जाके डीएमसी में बैठता था, वहाँ से इक्विपमेंट खुद अपने सामने नहीं, मैं एमपीए था, उसके बावजूद मैं ये करता था। उसके बाद असेंबली जाता था और सबको एक्टिवेट करता था। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर होता था और ये बनी हुई नहीं थी जेडएमसी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए नहीं थे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, ये विल की जरूरत है। अच्छा, कराची के अंदर अगर विल जी वसाइल की कमी है या नहीं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वसाइल के मामले तो मैं एक दो टोक बात करूंगा कि जब से आज 30 साल हो गए, एमक्यूएम का रोना यही है, हमें इन्हीं वसाइल में चीजों को आगे लेके चलने का तरीकेकार मुतय्यन करना होगा। अच्छा, हमारे पास वसाइल हैं या नहीं? मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है ना सर। देखिए वसाइल तो मैंने आपसे कहा ना, जी, जी। ये वसाइल तो जितने दे दो उतने कम है। अच्छा, मतलब वसाइल दिए मैं इनको? नहीं, देखिए मैं इनके पास तो मैं डिप्टी मेयर साहब हैं, जी, जी। आप किसी वक्त उनको अपने प्रोग्राम में आप बुला लें, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि साबिक डिप्टी मेयर जो हैं, जी, जी, अरशद वोरा साहब, वो जो डिटेल्स बताते हैं, वो कहते हैं पहला फंड्स का ट्रेंच आया।
اچھا آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہاں لگانے کے بجائے جو لوگوں کے پچھلے بل کلیئر کرنا شروع کر دیے پبلک کے وہ جبکہ سندھ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ پچھلے وہ بل سندھ گورنمنٹ ہی ادا کرے گی. اچھا یہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ کمیشن کا معاملہ تھا جناب, یہ کھانے پینے کا قصہ تھا سارا کا سارا. اور آج تک میں بتا رہا ہوں کہ سیدھا یہ فنڈز کی خورد برد کے اندر ان کے اوپر ابھی آپ اترنے تو دیں ان کو, دیکھیے ان پہ نیب کے کتنے کیس بنیں گے. اور میں بتا رہا ہوں اس وقت بھی انکوائریاں ہو رہی ہیں. اچھا اس وقت انکوائریاں ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایک پیسہ یہاں پر آیا ہے, اچھا وہ پیسہ استعمال نہیں ہوا ہے ان کاموں پہ جن کے لیے آیا. اچھا اقبال سان صاحب, آپ کی نمائندگی کر دی ہے حفیظ الدین صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے فنڈز دیے ہیں جناب والا, لیکن سڑک بنانا آپ لوگوں نے ابھی ایک فلائی اوور بنایا. بالکل ان کی ایک غلطی اور ہے, میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے میں اسمبلی میں بھی بار بار بولتے رہا ہوں, جو 213 کا بلدیاتی قانون یہ لائیں, اس کے اندر انہوں نے تمام اختیارات لیے پیپلز پارٹی نے, اور ایم کیو ایم نے اس پہ سوائے واک آؤٹ کے اور گورنر کی دستخطوں کے صحیح کچھ نہیں کیا ہے. انہوں نے گاربیج کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا. لیکن دیکھیں انہوں نے گاربیج کلیکشن کا جو اپنا ذمہ لیا, جی اس کے اندر ایک بات طے شدہ تھی کہ ڈی ایم سیز ان کو اختیار دیں گی تو یہ گاربیج کلیکٹ کر سکیں گے, ورنہ ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں لاء کے اندر. چلیں ٹھیک ہے اقبال بھائی, سندھ حکومت کے حوالے سے مسلسل لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ان کاموں میں آ کے گھستی ہے جو ان کا کام ہوتا نہیں ہے. بیسیکلی سڑکیں بنانا سر آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے بنانا تھا آپ لوگوں کو میئر کراچی کو فنڈز دینے چاہیے تھے. انہوں نے فلائی اوور بنانا تھا, انہوں نے انڈر پاس بنانا تھا, انہوں نے سڑکیں بنانی تھی. سڑکیں بنا کے فلائی اوور بنا کے انڈر پاسز بنا کے آپ لوگ فیتے کٹوا رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے. سر یہ زیادتی تو نہیں کر رہے آپ لوگ؟ دیکھیں اگر ہمارا کمیشن تو اسی میں ملتا ہے نا. اچھا جی بتائیے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں حفیظ بھائی, میں چاہوں گا کہ ایک منٹ میں نے سنا ہے تو آپ کو بھی تھوڑا تو دے صبر اور تحمل سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر حکومت سندھ کام کرے تو اس کو آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں. 7 میگا پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا ہے 2-3 دن 4 دن پہلے. بالکل خراج تحسین کے مستحق ہیں سر آپ. میں سمجھتا ہوں میرے سوال کا جواب کراچی کے شہریوں کے لیے کیا ہے. آپ نے یہاں پر 2 باتوں کو ایک ساتھ کیا مکس. آپ نے وسیم اختر صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو اور ان 2 باتوں کو مکس کیا. دیکھیں وسیم اختر صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایم کیو ایم کا اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر وہ میرے بھائی ابھی شاہ صاحب جو ہیں اگر اس کو انڈورس کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ایم کیو ایم کا بھی یہی موقف ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف وفاق میں آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے, چونکہ اس وقت جو 2018 کا الیکشن ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس سے سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوئی ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ اس شہر کے اندر آپ دیکھیں 2015 میں لوکل باڈی کا الیکشن ہوتا ہے, اور 2015 کے لوکل باڈیز کے الیکشن میں کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت جو اپنی ضلعی حکومت بھی 6 ضلعوں میں ایک ضلع میں نہ بنا سکے, وہ اس شہر کی موسٹلی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اٹھا کر لے جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے, اس کی تکلیف متحدہ قومی موومنٹ کو شاید ہم سے زیادہ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے بیٹے ہونے کے ناطے یا کراچی کے رہنے والے کے ہونے کے ناطے اگر متحدہ قومی موومنٹ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ وفاق میں کھڑی ہے, اور اس پچھلے 1.5 سال میں پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت نے اپنے ایم این ایز کو بھی اگر فنڈ دیے ہوتے تو کراچی کے اندر بہت سارے کام ان کے حلقوں میں بھی ہو چکے ہوتے. لیکن ایسا ہے نہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا پارک جو مصطفیٰ کمال صاحب بناتے ہیں اس کا افتتاح کرتے ہیں, پھر وسیم اختر صاحب اس کا افتتاح کرتے ہیں, اور پھر تیسری بار حسب روایت ابھی خان صاحب کے نصیب میں ہے دوسروں کے پروجیکٹ کا افتتاح کرنا, تو اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. پھر تیسری بار اس پارک کا افتتاح ہوتا ہے, اور وہاں پر کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ 162 ارب روپے کا اعلان کرتے ہیں. تو اگر 162 ارب روپے, اس بات کو آج کتنا ٹائم ہوا, اگر نہیں دیے انہوں نے اعلان کر کے کراچی کو, جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا وزیر اعظم کراچی سے, اور انہوں نے اگر سیٹ چھوڑی بھی تو کراچی کی, ہوتا تو یہ کہ وہ کراچی کی اس سیٹ پہ رہتے اور کراچی کی خدمت کرتے, پھر وہ یہ نعرہ ان کا سوٹیبل تھا کہ وزیر اعظم کراچی سے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے. اچھا وقار بھائی, سوالات آپ کے لیے بہت ہیں, میں پوچھنا شروع کروں گا تو پروگرام آپ پہ ختم ہو جائے گا, میں مزید ان پہ نہیں آ پاؤں گا. وقار بھائی کلیئر کر دیں جناب والا, میئر کراچی صاحب نے آج جو بیان دیا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا پارٹی پالیسی ہے؟ کیونکہ اس قسم کے بیانات تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں. عامر خان صاحب بھی یہ بول چکے ہیں کہ موجودہ حکومت نے مایوس کیا ہے, اور اس کے فوری بعد جہانگیر خان ترین صاحب سجدہ ریز ہوئے تھے. آگے بات کریں.
علی دیکھیں سب سے پہلے میں ایک بات اس کا سارے سوال کا جواب ایک لائن میں دے دوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام ان کو بھی اور آپ کو بھی، کہ وسیم اختر بھائی میئر کراچی کے ساتھ ساتھ رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر بھی ہیں. بالکل. تو جب وہ سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں پارٹی کے تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ پارٹی کا بیانیہ ہے. اچھا، یہ مطلب ایک ٹیکنیکل بات ہے آپ کو تو بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وفاق جو ہے اس نے جو کھلواڑ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی 25 ارب کا وعدہ کیا تھا اس شہر کراچی کے لیے، مگر صرف 4 ارب پتہ نہیں کہاں لگا دیے انہوں نے. 21 ارب واپس آئے. نہیں اتحادی نہیں تھے، مگر دیکھیں کراچی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات میں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ کراچی سے باہر کے لوگ یا پاکستان کے دوسرے شہروں کے لوگ اس بات کو ہضم نہیں کرتے، مگر یہ ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق اقبال بھی کریں گے اور حفیظ بھائی بھی کریں گے. اچھا، کہ کراچی جو ہے پورے پاکستان کو پالتا ہے، ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اچھا وقار بھائی میں یہاں روکوں گا آپ کو، ایک مجھے ارجنٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اور آپ اپنا جواب کنٹینیو کرے گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقار حسین شاہ صاحب اب آپ اپنا جواب کنٹینیو کیجئے. کراچی اس شہر کو، اس ملک کو پالتا ہے. آگے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب 70% کے قریب ریونیو جنریٹ کر کے پورے ملک کو، دیکھیں اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے کراچی بھی. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کراچی میں رہنے والے جو لوگ ہیں، چاہے اس میں کسی بھی قومیت یا کسی بھی نظریے کے لوگ رہتے ہوں، یہاں اس کراچی کو اگنور کیوں کیا جاتا ہے. میں ماضی کی حکومت میں جاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، حفیظ بھائی ممبر صوبائی اسمبلی سندھ تھے، انہوں نے ایک ذکر کیا، میں اسی کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 2013 میں جب یہ ممبر صوبائی اسمبلی سندھ تھے اور میں بھی ممبر صوبائی اسمبلی سندھ تھا ایم کیو ایم پاکستان سے، تو اس وقت جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں تبدیلیاں کی گئیں تو اس وقت انہوں نے ذکر کیا گورنر، تو وہ گورنر اس وقت پی ایم ایل نون کا تھا، زبیر صاحب تھے نا. تو وہ وہاں سے جب اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد گورنر صاحب کے پاس جاتا تھا تو وہ بھی اس کو انڈوس کر دیتے تھے. عشرت العباد خان صاحب ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیں. دیکھیں آپ اب وہ فکس نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی اس کے بعد عشرت العباد صاحب کے بعد کون گورنر تھے؟ اچھا جی. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ اس وقت سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے ساتھ جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کے ڈی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، میں سن تو لیں حفیظ بھائی، آپ کی باری میں ہم بولے نہیں نا، آپ کا کام ہے تسلی سے سن لیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. تو اس وقت جب ان سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں ترامیم کی گئیں تو حفیظ بھائی نے بھی یہ بات کی کہ ہم احتجاج ہی کر سکتے تھے کیونکہ ہماری اکثریت نہیں تھی، ہم واک آؤٹ کر سکتے تھے. آج یہ پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے، دوسرے نمبر پہ پارٹی ہے، وہ بھی کیا کر رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے سامنے واک آؤٹ کرتی ہے یا احتجاج ہی کرتی ہے. آج تو پہلے سے زیادہ سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو انہوں نے ان ترامیم کے بعد جو حشر کیا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے ساتھ، اس کے بعد اختیارات کو جو رونا رویا جا رہا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب 10 دفعہ یہ بات خود کر چکے ہیں کہ میئر کو اختیارات جو اختیارات نہیں دیے گئے ہیں یہ زیادتی ہے اور اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے. جب تک اختیارات نہیں ہوں گے، آپ یہاں اینکر ہیں نا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو پروڈیوسر آپ کا یہ اجازت دے کہ یہاں نہیں بیٹھے گا کہ بھائی آپ نے اپنی مرضی سے اس ٹاک شو میں یہ بات کرنی ہے، اگر وہ کہیں آپ کو باؤنڈ کر کے رکھ دیں گے اس سے آگے نہیں جانا، آپ پروگرام نہیں کر سکتے، آپ ہم سے ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں. اچھا اب میں آتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے جو 13 نکاتی، ان کے ساتھ ہمارے 12 نکاتی معاملات طے پا گئے، ایم آئی او سائن ہوا، اس کے بعد مسلسل وہ نظر انداز کر رہی ہے. یہاں کے میگا پروجیکٹ گرین لائن کے 14 نکات میں سے کوئی ایک نکات بھی ایسا بتا دیں آپ کے لاپتہ کارکنان واپس نہیں آتے، نہیں ہوا نا، کسی پہ دفاتر دوبارہ کھولے نہیں جاتے، کراچی کے لیے کوئی پیکج کا اعلان نہیں کیا جاتا، پھر آپ کے وزیر، آپ کی میئر صاحب، آپ کے ڈپٹی کنوینر صاحب اس قسم کے بیانات دے دیتے ہیں. سر جی اخلاقی اور سیاسی دونوں جواز نہیں ہے آپ لوگوں کا اس وقت وفاقی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے، وقت آنے پہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. ہم وارن کر چکے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت چوتھی بار فیڈرل گورنمنٹ کو کر چکے ہیں. لاسٹ پروگرام میں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اور اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ
کہ عامر خان بھائی نے بھی یہ چیزیں کی ہیں, ان کو انٹیگیٹ کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں جو آپ نے کمٹمنٹ اس شہر کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں کی ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے کی ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں نا. آج شہر میں پانی کا رونا رویا جا رہا ہے, K4 پروجیکٹ ہے, کیوں نہیں فنڈنگ کرتے اس کو سندھ گورنمنٹ کو دیں نا. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں دیں, سندھ گورنمنٹ کو اس پروجیکٹ میں دیں. گرین لائن 16 مہینے سے پڑی ہوئی ہے, حکومت آ چکی ہے پی ٹی آئی کی, وہ فنڈنگ دیں گے تو وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. اس طرح یہاں کے میگا پروجیکٹ جو ہیں جو شہر کراچی کے لوگوں کے لیے, اس میں دیکھیں کسی ایک شخص فرد واحد کے لیے نہیں ہے. تو ہمارا رونا یہی ہے کہ جو کراچی کے یا حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ یا ان شہری علاقوں, نواب شاہ وغیرہ ان علاقوں کے لیے ہیں, ان کو کرنا چاہیے, ان کو دینے چاہیے فنڈ, مگر وہ نہیں دے رہے. آپ ہمیں اتحادی کہتے ہیں مگر ہم اتحادی ہوتے ہوئے بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ ٹاک شو ہوں, چاہے وہ میڈیا ہو. اپوزیشن کا کردار ادا کیا جا رہا ہے. جی حفیظ بھائی آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ میگا پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, میں مانتا ہوں اورنج لائن, گرین لائن, لینا دینا, K4, یہ سارے مطلب فنڈز کی ریکوائرمنٹ ان کے لیے ہے. بالکل گورنمنٹ دے یا پروونشل گورنمنٹ دے, دونوں کو اپنا اپنا شیئر بھی دینا ہے اس میں. بالکل جیسے اورنج لائن بنانا ہی سندھ گورنمنٹ نے, گرین لائن بنانا ہی انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے. یہ ساری چیزیں, میں تو ان تمام چیزوں کو میں تو پرپوز کرنے والا بھی ہوں. ایون یہ جو ابھی شہید ملت کا یہ سارا بنا ہے, یہ میرا ہی پرپوزل تھا ایکچولی. اچھا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ساری صورتحال کے باوجود یہ میگا پروجیکٹس, بھائی تم جو کام کر سکتے ہو, تمہاری ڈی ایم سیز ہیں, تمہارے انڈر یو سیز ہیں, تم کچرا نہیں اٹھاتے, تم کتے نہیں مارتے, تم ڈینگی کا کوئی. دیکھیں وقار بھائی نے بات کی کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میئر کے پاس اگر اختیارات نہیں ہیں تو وہ زیادتی ہے نا سر, لیکن پھر بھی مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ KMC کو ٹیکس نہیں دینا, چور کے بچے بیٹھے ہوئے. غلط بات ہے نا سر. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, اعتراف بھی کر لینا زیادتی کا اور آواز بھی نہ اٹھانا غلط بات. ایک بات سنیے, ہوا یہ ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ ہی ہے. اچھا آپ ایک بات سنیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ان کے کام ہیں وہ بھی نہیں کر رہے نا. اصل بات تو اب اس طرف جائیے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں. یہ شہر کے میئر ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. پہلے جو اختیارات پچھلے میئر مصطفیٰ کمال اور نعمت اللہ صاحب کا, وہی اختیارات مور اور لیس ان کے پاس ہیں اگر لیگلی آپ دیکھے جائیں. 300 ارب روپیہ ہے ان کے پاس. دیکھیے 300 ارب میں آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں. جی یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ آج بات کرتے ہیں 300 ارب یا 162 ارب کی. جی یار کیسے بیٹھے ہو تم حکومت کے اندر؟ تم یہ اگر تم اپنے بجٹ کے اندر یہ لوکیشن نہیں کروا سکتے. نہیں 300 ارب روپیہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں ملا تھا نا سر. ایک سال میں نہیں ملا میری. اچھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا. انہوں نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا, اپنے دور میں خرچ کیا, انہوں نے اس کے ریزلٹس دیے, آپ کے سامنے ہیں. اس وقت کوئی آدمی کچرے کی بات نہیں کرتا تھا, کوئی آدمی ڈینگی کی بات نہیں کرتا تھا, کوئی آدمی کتے کے کاٹنے کی بات نہیں کرتا تھا, کوئی آدمی پانی کی بات نہیں کرتا تھا. دور ختم ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نعمت اللہ خان صاحب کی تختیاں تھیں, فیتے انہوں نے کاٹے تھے, آپ لوگوں نے پایا تکمیل تک پہنچا کے جھنڈا اپنا لہرا دیا. میری بات سنیے, یہ سیاسی باتیں ایسے ہی ہیں. اچھا, جو آدمی کچھ کرتا ہے نا وہ دکھائی دیتا ہے. اچھا, مصطفیٰ کمال نے کیا تھا دکھائی دیتا ہے, نعمت اللہ صاحب نے کیا دکھائی دیتا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آج یہ نہیں کر رہے تو دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں کر رہے. اچھا, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی کام ہے وہ بھی یہ پراپر نہیں کر رہے. جو ان کے پاس فنڈز موجود ہیں, جن کے پاس وسائل موجود ہیں, وہ بھی کام یہ نہیں کر رہے. چلیں ٹھیک ہے, اقبال بھائی کنکلوڈ کر دیجیے گا, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وقار بھائی نے جو بات کی ہے میں سیکنڈ کروں گا ان کو, لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات پہلی بار نہیں کر رہی ہے MQM. اس 1.5 سال میں کوئی 4-5 دفعہ ایسا ہوا ہے. وہ لوگ بہادر آباد آئے, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, بات وہیں MQM اسی تنخواہ پر ہے. پاکستان PTI کی حکومت جو ہے ان کی کسی بات پہ کان نہیں دھرتی. گرین لائن منصوبہ 80% جو ہے گورنر سندھ کے بقول جب ان کی حکومت آئے اور وہ گورنر بنے, انہوں نے کہا 80% گرین لائن کا منصوبہ کمپلیٹ ہے, بس ہم چند دنوں میں اس کا افتتاح کریں گے. لیکن 2 کلومیٹر پر بھی 1.5 سال میں کام نہیں ہوا. K4 کی میرے بھائی نے بات کی, میں سمجھتا ہوں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا میں. K4 میں وفاق نے اپنا حصہ ڈالنا تھا جو نہیں ڈالا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے چلاتی ہے کہ سندھ کے ساتھ, کراچی سندھ کا حصہ ہے, سندھ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اٹ مینس کراچی سب سے بڑا شہر ہے, اس کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی. بہت شکریہ اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. حفیظ الدین صاحب PSP سے ہمارے ساتھ موجود تھے. وقار حسین شاہ صاحب MQM پاکستان سے ہمیں جوائن کر چکے تھے. اور اسی پر مزید بھی پروگرام میں بات ہو سکتی ہے, لیکن وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے.
कराची के मसाइल के लिए वाकई बिल्कुल तमाम पार्टीज को एक पेज पर बैठना, एक टेबल पर बैठना जरूरी है, और अगर ऐसा हो जाए तो शायद कराची के मसाइल कुछ हद तक हल हो जाएं। कराची के मसाइल वो वाहिद रास्ता है, वो वाहिद सिमत है जिस पर हर सियासतदान अपनी सियासत चमका सकता है। कराची में पानी का मसला हो, कराची में सड़कों का मसला हो, पार्कों का मसला हो, या कराची में कचरे का मसला हो, हर चीज पर सियासत होती है। और शहर कायद की सियासत में माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों मामलात को देख लिया जाए तो इन्हीं इश्यूज के ऊपर ही सियासत करके पीटीआई इक्तदार में आई है। एमक्यूएम ने भी इन्हीं चीजों के ऊपर सियासत करके इक्तदार हासिल किया था, और शायद मुस्तकबिल करीब में दूसरी सियासी जमातें भी इन्हीं इश्यूज के ऊपर सियासत करके अपनी सियासत और अपना सियासी उल्लू ठीक कर सकती हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।